محبت کو کھیل بنا دیا گیا ہے اور رشتوں کو تماشا بنا دیا گیا ہے۔ اور اب پاکستان میں ایک ایسا شو لانچ ہونے جا رہا ہے جس نے بے حیائی کی تمام حدیں عبور کر دی ہیں۔ وہ شو ہے عشق لازوال، اور اس شو کی میزبانی کر رہی ہے عائشہ عمر۔ عائشہ عمر کی تاریخ گواہ ہے کہ اس نے اپنی ٹیلنٹ کیسے دکھائی، وہ کس چیز کی وجہ سے مشہور ہوئی ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں وہ ایکسپوز کرنے جا رہا ہوں، لیکن اس وقت ہم بات کریں گے عشق لازوال کی۔ یہ ایک ایسا شو ہے جو کہ اٹلی میں شوٹ ہوگا، ترکی میں نشر کیا جائے گا اور پاکستانی عوام اسے دیکھے گی۔ اور یہ پہلی مرتبہ تاریخ میں پاکستانی کسی انسان کے کسی ایکٹرس کے میزبانی میں ہو رہا ہے۔ آج تک اس طرح کے بیہودہ ہم نے شوز نہیں دیکھے۔ ہمارا معاشرہ پہلے سے اتنا بگڑ چکا ہے کہ 99% ہم بگڑے ہوئے ہیں ہمارے پاکستان کے ڈراموں کی وجہ سے، لیکن اب 1% بھی ہم میں انسانیت ہے تو یہ شو آ کر ہمیں وہ بھی ختم کرنے جا رہا ہے۔ اس شو میں 8 بندوں کا انتخاب کیا گیا، جس میں 4 خواتین ہوں گی اور 4 مرد ہوں گے، اور چاروں کی کوئی شادی نہیں ہوگی۔ انہیں ایک ایسے عالیشان بنگلے میں رکھا جائے گا جسے دنیا کی تمام آسائشیں دی جائیں گی کہ انجوائے کرو، اور اس کی ہر حرکت کو کیمرے کی آنکھ سے محفوظ کیا جائے گا، اور اس کی ہر آواز کو کیمرے کی آوازوں سے محفوظ کیے جائیں گے کہ آپ کیا کر رہی ہو، کیا کھا رہی ہو، کیا پی رہی ہو، اور انہیں پوری کھلی اجازت دی جائے گی کہ آپ کریں۔ اب باقاعدگی سے فحاشی پھیلانے کے اسکرپٹڈ ہوں گے کہ آپ نے یہ چیزیں کرنی ہیں، تبھی آپ کو یہاں پر رکھا جائے گا۔ اور ان دی اینڈ 100 ایپیسوڈ ہوں گے، 100 دن انہیں وہاں پر رکھا جائے گا، اور بعد میں ان میں سے ایک کو فاتح قرار دیا جائے گا اور انہیں بھاری بھرکم ایوارڈ سے نوازا جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ واقعی عشق ہے یا پھر معاشرتی زوال؟ اگر اس سیریز کے اس شو کی ذرا تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لیں، اور یہ کانسیپٹ پہلی مرتبہ پاکستان میں نہیں آیا اور دنیا میں ایون پہلی مرتبہ نہیں، بلکہ کئی ممالک میں اس طرح کے کانسیپٹ چل رہے ہیں اور اس طرح کے ریالٹی شوز منظر عام پر ہیں، اور وہ اسے عوام دیکھ بھی رہی ہے، ایون یوٹیوب پر بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ لیکن جو نتائج منظر عام پر آئے وہ نہ صرف حیران کن تھے بلکہ تباہ کن ہیں، جی کہ آج کی اس ویڈیو میں ہم وہ تمام چیزیں آپ کو بتانے جا رہے ہیں، اور آج وہی زہر پاکستان میں بھی گھولا جا رہا ہے۔ اس کا آغاز امریکہ سے ہوا۔ دی بیچلر کے نام سے ایک پروگرام سے ایک ریالٹی شو ہوا، جس کے 27 سیریز اب تک ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد جو نتائج سامنے آئے جن سے یہ بات ثابت ہوئی کہ 99% جوڑے ٹوٹ گئے، اور 5 سے 6 رشتے ایسے ہوئے جو چند برس تک چلے، وہ بھی ٹوٹ گئے۔ اب وہاں پر ایک مرد یا ایک عورت کو درجنوں ڈیٹنگ کے لیے بندے دیے جاتے ہیں، اور ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرتے ہیں، مجبور کیا جاتا ہے انہیں کہ آپ کسی ایک کا انتخاب کریں گے۔ اور اسی طرح ایک شو ہوا لو آئس لینڈ، جو کہ برطانیہ میں اس وقت بھی نشر ہو رہا ہے، پچھلے 15 سالوں سے زیادہ مقبول بھی ہے اور زیادہ متنازع بھی ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ اس شو میں بھی ایسے مرد خواتین حضرات ہوتی ہے جو کہ جوڑے بنانے پہ اسے مجبور کیا جاتا ہے۔ ہزاروں شکایتیں اس وقت تک موصول ہوئی ہیں جس میں جنسی احساسات فحاشی پھیلانے پر مجبور کیا جاتا ہے، اور بہت سے ایسے خواتین بھی ان میں سے نکلی ہیں جو ذہنی دباؤ کی وجہ سے انہوں نے اپنی جان تک لے لی۔ اور بات یہاں تک ختم نہیں ہوتی کہ ایسا شو بھارت میں بھی ہو رہا ہے۔ مس اسپلٹس لو کے نام سے، اسپل ولا کے نام سے یہ شو اب بھی منظر عام پر ہے، جو پچھلے کئی عرصوں سے چل رہا ہے، جس میں کھلے عام جسمانی کشش، فحش مناظر، ڈیٹنگ گیمز دکھائے جاتے ہیں، جسے آپ بخوبی واقف ہوں گے، اور جس سے نتائج نکلے اس وقت بھارت کی کرنٹ سچویشن دیکھ لی جائے تو نوجوان نسل کے رویوں میں تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے۔ رشتوں کی سنجیدگی کی بجائے اسے انٹرٹینمنٹ سمجھا گیا ہے کہ رشتے محض ضرورت تک ہیں اور مزید اس طرح نہیں ہے۔ اور اسی طرح آپ بگ باس بھی اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں، سلمان خان کے ریئلٹی شو ہے، اس میں بھی آپ کو یہ سب چیزیں نظر آئے گی۔ دنیا بھر میں یہ ریئلٹی شوز ہو رہے ہیں، اور دنیا بھر کے ریئلٹی شوز نے صرف اور صرف ایک ہی سبق دیا ہے، اب وہ ہے محبت وقتی ہے، سنجیدگی نہیں۔ ایک حد تک آپ محبت کر سکتے ہیں، جب آپ کا کام پورا ہو جائے آپ اس کو وہیں پر چھوڑ دیں گے۔ اعداد و شمار بتائے کہ ان شوز سے 90 سے 95% رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، اور جو
उन शोज़ में ये रिश्ते बनते हैं, उनसे ये रिश्ते टूट जाते हैं। बरतानिया रियलिटी शोज़ में कंटेस्टेंट ने कम अज़ कम इस वक्त आदाद शुमार के मुताबिक 4 ख़वातीन ने अपनी जान ले ली। वजह ये बनी कि जब उस रियलिटी शो से निकलकर मंजर आम पर आ गए, मंजर आम पर आने के बाद फैंस का दबाव, मीडिया का प्रेशर, वो तनकीद को बर्दाश्त नहीं कर पाई। रियलिटी ज़ाहिर है जब आप मंजर आम पर आएंगे तो आपको तनकीद का ज़द बनाया जाएगा, जिस इस वक्त इश्क लाजवाल ज़ेर बहस सोशल मीडिया पर हर पाकिस्तान की ज़बान पर ज़द आम है, उनको भी इस तरह दबाव बनाया गया और उन्होंने अपनी जान ले ली। भारत में ऐसे प्रोग्राम्स हो गए और इस वक्त खुले आम डाइटिंग्स हो रहे हैं। अब वहाँ के नौजवान खुले आम कहते हैं कि रिश्ते सिर्फ वक्त की ज़रूरत के लिए हैं, लेकिन ज़िंदगी भर की जिम्मेदारियाँ। ये नौजवानों को सिखाएंगे कि मोहब्बत एक खेल है, रिश्ते वक्ती हैं, कुल नहीं। जब आपकी ज़रूरत पूरी हो जाए तो आप उस रिश्ते को वहाँ दफना दें जहाँ से इस रिश्ते का आपने आगाज़ किया जाए। और बात मोहब्बत तो दूर की बात है और वफ़ादारी या ज़िम्मेदारी की कोई अहमियत नहीं रही। यानी कि वो रास्ते हैं जिसने मगरिबी माशरे को तन्हाई, तलाक, टूट फूट कर शिकार बनाया, अब पाकिस्तान में भी आम किया जा रहा है। याद रखें कि मीडिया का काम इस्लाह है, बिगाड़ नहीं। और ये इश्क लाजवाल नहीं बल्कि माशरती सवाल है। अब ये हम पर है कि हम अपनी अक़दार की हिफाजत करते हैं या फिर गैर मुल्की फार्मूलों को अपने घरों में घुसने देते हैं। ये मेरे और आप पर है। इस वक्त जितने लोगों ने आवाज़ उठाई है काबिल तारीफ़ है, और जो इस वक्त खामोश है उनसे गुजारिश की जाती है कि अपनी आवाज़ उठाएं। और अब ये सोशल मीडिया तक महदूद नहीं रहा, बल्कि हमने मंज़िल आम पर आकर ऐसे शोज़ को बैन करना है। मज़ीद इस शो के हवाले से क्या अपडेट्स हैं वो आपको हम अगली वीडियो में बताएंगे।